بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت ہم تذکرہ کر رہے تھے، اور وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ دوسرے اس بات کی وصیت کہ وفود کی اس طرح نوازش کرنا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا۔ غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ المرسلات عرفاً پڑھی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر 3 بار وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر صدیق کی بجائے کسی اور کو سونپ دیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو، ابو بکر کو حکم دو اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کر رہی تھیں، وہ بظاہر تو اس فعل کے گھٹیا پن کا اظہار کر رہی تھیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو معلوم ہوا کہ یہ خود بھی در پردہ ان پر فریفتہ ہیں، یعنی وہ زبان سے کچھ کہہ رہی تھیں لیکن دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ یہی معاملہ یہاں تھا۔ بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو گریہ زاری کی سبب قرات نہ کر سکیں گے یا سنا نہ سکیں گے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں رحلت فرما گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نحوست اور بدشگونی کا خیال لوگوں کے دل میں جاگزیں ہو جائے گا۔ چونکہ حضرت عائشہ کی اس گزارش میں دیگر ازواج مطہرات بھی شریک تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب یوسف والیاں ہو، یعنی تمہارے بھی دل میں کچھ ہے اور زبان سے کچھ کہہ رہی ہو۔ ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔
وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا، پاس میں 7 دینار تھے انہیں صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی کوئی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام پر جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی اینٹ کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کی ایک اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے آپ کے پیچھے میں جاؤں گی، اس پر میں ہنسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، اقرب آباؤ، ہے ابا جان کی تکلیف؟ آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میرے رگے جاں کشی کی جا رہی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ پھر نزا کی حالت شروع ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی، اور انشاءاللہ ہم پھر یہیں سے آگے پڑھیں گے۔